السلام علیکم جی۔ آیت نمبر 185 ہے سورہ بقرہ کی۔ شہر رمضان الذی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ یہ کل ہم نے آغاز کیا تھا اس رکوع کا جس میں اللہ نے روزوں کی فرضیت کا حکم دیا۔ بس کچھ تھوڑی سی میں نے وضاحت کی تھی کہ بعض مفسرین کے ہاں پہلی دو آیتوں میں جن روزوں کا تذکرہ ہے وہ رمضان کے روزے مراد نہیں ہیں، اور بعض کا کہنا ہے کہ نہیں رمضان کے ہی ہیں۔ تو اس میں آپ کے لیے جو بات ہے سمجھنے کی وہ اتنی ہے کہ اللہ رب العزت نے احکامات جو سب سے پہلے دیے شروع میں وہ ذرا قدر ہلکے تھے، جن پر عمل کرنا نسبتاً آسان تھا۔ بعد میں اللہ نے ذرا ان کو جس طرح اس نے پسند کیا، جو ہمارے لیے موضوع تھا اس میں کوئی تھوڑی بہت سختی آ گئی، تو یہ بھی اسی طرح ہی آپ اس کو سمجھیں، قطع نظر اس سے کہ ان پہلی دو آیتوں میں کون سے روزے تھے، بعد والوں میں کون سے روزے۔ بس پہلے ایک حکم تھا تھوڑا ہلکا تھا، بعد میں ذرا زیادہ پورے رمضان کے روزے اب اللہ نے فرض کر دیے۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن۔ بڑی لطیف بات ہے، اس کو سمجھیے ذرا کہ رمضان کا مہینہ جب ہمارے ذہنوں میں آتا ہے یا ہماری زبان پہ جب رمضان کا لفظ آتا ہے تو سب سے پہلی چیز ہمارے ذہن میں کیا آتی؟ روزہ آتا ہے، ہمیں بھوکا رہنا ہے، روزہ رکھنا ہے، افطاری سحری، یہ چیز ذہن میں آتی ہے۔ لیکن اللہ نے جب رمضان کا ذکر کیا تو پہلی چیز کیا آئی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ نے رمضان کے مہینے کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ قرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ کہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ اب پھر آگے دیکھیے کتنا خوبصورت کلام ہے۔ اب جو رمضان کی بات تھی آغاز تو اسی سے ہوا نا، رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب جب آگے قرآن کی بات آ گئی تو اب اللہ رب العزت اسی قرآن کی ہی وضاحت فرما، رمضان چھوڑ دیا، اب اس کی بات چھوڑیں، اس کو آگے اس کو سمجھیں کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور اب قرآن کیا ہے؟ دیکھیے اللہ رب العزت نے آغاز تو رمضان سے کیا، لیکن اب آگے رمضان کی ایکسپلینیشن نہیں ہے، جب قرآن کا ذکر آ گیا تو کس کی ایکسپلینیشن فوراً آ رہی ہے؟ قرآن کی۔ سمجھنے کے لیے قرآن مجید حقیقت یہ ہے کہ جا بجا آپ کو ملے گا قرآن میں کہ اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ تم اس کو جتنی اس کی ورتھ ہے اس طرح سے اس کو ٹریٹ نہیں کرتے۔ میرے ذہن میں آ رہی ہے ایک بات جو سورۃ واقعہ کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا ذکر فرمایا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں ستارے، یہ بات کی تھی میں نے پہلے، ہاں اچھا، اللہ فرماتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں ستارے پچک جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ لفظی ترجمہ بمواقع النجوم، سورت کا نام بھی واقعہ ہے، گر پڑنا، واقعہ ہونا، جہاں ستارے گر جاتے ہیں، پچک جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہمیں تفاسیر میں ملتا ہے جو ہمارے متقدمین کی ہے۔ اب وہ پہلے دور کا انسان کیا سمجھا ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کون سا مقام ہے جہاں ستارے گم ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں؟ یہ تو اب ہمیں پتہ چلا جب ہمارا ایسٹرونومی کا علم، یہ انسانی علم جب پھیلا ہے، اب سپیس اور یہ فزکس کے اندر جب اتنی انسان نے آگے ترقی کی، انسانی علم نے، ارتقائی علم نے، تو ہمیں پتہ چلا کہ سپیس کے اندر ایک فطرت کا بہت بڑا مظہر بلیک ہول موجود ہے۔
اب بلیک ہول کیسے وجود میں آتا ہے اللہ کی ذات جانتی ہے. ستاروں کے پچکنے سے، گلیکسیز کے پچکنے سے وہ ایک ہول سا بن جاتا ہے. کیسے بنتا ہے یہ بھی اللہ کی ذات جانتی ہے. لیکن وہ جو بلیک ہول ہے، وہ ہول ہے کیا ہے یہ اللہ کی ذات جانے اس میں کیا ہے. وہ ہول ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے، لیکن جو نظر آتا ہے اس کے اندر اس کی جسے آپ گریوٹی کہہ لیں گے نا، اتنی زیادہ ہے اس کے اندر کہ ایون لائٹ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی اس کے اس سرکل سے. ایک آدمی سمجھا رہا تھا، پروفیسر فزکس کا دوست ہوتے ہیں تو سوال میں اکثر ایسے پوچھ لیتا ہوں کہ اس سے تاکہ تھوڑی بہت ہمارے ذہن میں انڈرسٹینڈنگ تو ڈیولپ ہونا کہ یہ کیا چیز ہے بھائی. تو اس نے وضاحت کی، ہاں کہ یہ دیکھو نا، آپ جیسے ایک چادر نہیں پکڑ لیتے، ایک جیسے چار لوگوں نے کونے پکڑ لیے، چادر ہے بالکل سیدھی ہاتھوں میں آپ نے پکڑی ہوئی، لیکن اب آپ اس چادر کے اوپر کہیں پتھر تھوڑا سا رکھ دیں کسی کونے پہ تو وہ جگہ نیچے نہیں چلی جائے گی. ہاں، کوئی تھوڑا اس سے زیادہ وزنی پتھر آگے رکھ دیں تو وہ جگہ اور زیادہ نیچے چلی جائے گی. وہ اور زیادہ پتھر رکھ دیں بڑا تو وہ اور نیچے چلی جائے گی. اب وہ چادر آپ دیکھیں تو جہاں بلیک ہول وہ پتھر ہوگا وہ چیز نیچے جا رہی ہوگی، وہ جگہ آپ اس میں اگر آئیں گے تو وہ نیچے چلے جائیں گے ڈیفینیٹلی. تو اسپیس کے اندر اسی طرح کا ہی یہ فینومینن ہے بلیک ہول. اب یہ تو جو اس علم کے ماہر ہیں وہی بتائیں گے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا فینومینن ہے نیچر کا کہ اللہ اس کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم اٹھا رہے ہیں. ویسے تو اللہ نے بڑی قسمیں اٹھائی ہیں، چاند کی، سورج کی، ستاروں کی، وقت کی، کتنی قسمیں، لیکن کسی قسم کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ بہت بڑی قسم اٹھائی. لیکن اس کے بارے میں کہا فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم اٹھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں ستارے ڈوب جاتے ہیں. وَإِنَّهُ، اور شان یہ ہے، لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم اٹھا رہے ہیں. اور یہ قسم اٹھا کے بات کیا کی ہے؟ آپ اور میں گفتگو میں قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ تاکہ آپ مخاطب کی توجہ حاصل کر لیں، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ اب جو بات کی جا رہی ہے یہ بڑی ضروری بات ہے، اور کریڈیبلٹی آپ کی بات کی بن جاتی ہے. تو اللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مستند ہے ان کا فرمایا ہوا. لیکن پھر بھی اللہ نے قسم اٹھائی، اور قسم اٹھا کے بات کیا کی؟ قسم بھی ایسی اٹھائی جس کے بارے میں یہ کہا یہ بہت بڑی قسم ہم نے اٹھائی. توجہ کرو، جب متوجہ ہو گئے اب کیا بات کی؟ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن بڑا عزت والا کلام، یہ قرآن بڑی عزت والی چیز ہے. تو اب یہاں بھی دیکھیں، آغاز کیا ہے رمضان کے مہینے کا ذکر کر کے کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا. اب جب قرآن کا ذکر آ گیا تو قرآن ہی کی وضاحت شروع کر دی کہ یہ قرآن کیا ہے، سمجھو. بار بار اللہ یہی بات کہتے ہیں قرآن میں کہ یہ کیا ہے، اپنے ذہن میں اس کی عظمت کو بٹھاؤ. یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ خطاب فرما رہا ہے. ھدی للناس، اللہ نے اس کو اتارا ہے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر. ھدی للناس، یہ قرآن اترا ہے لوگوں کے لیے ہدایت بن کر، یہ ٹارچ بن کے اترا ہے، یہ راہ دکھانے والا ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اللہ نے اسے اتارا ہے ہدا اور فرقان کے بینات کے ساتھ. ہدا پھر وہی بات ہو گئی ہدایت، اور فرقان کا مطلب ہو گیا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، حق اور باطل کے درمیان کھلے امتیازات کر دینے والی شے. اللہ نے یہ قرآن اتارا ہے، اس قرآن کو ہدایت اور حق و باطل کے کھلے امتیاز دے کر، حق اور باطل کے درمیان کھلے امتیاز، واضح امتیازات دے کر اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا. یہ کتاب واضح کر دیتی ہے کیا چیز حق ہے، کیا چیز نا حق ہے، باطل ہے، غلط ہے. فمن شاء، اب یہ اب بات پھر رمضان کی آ گئی. قرآن کا تعارف کروانے کے بعد اب پھر اللہ دوبارہ اس رمضان کے مہینے کی بات کر رہے ہیں کہ فمن شہیدہ منکم الشہر، جو کوئی بھی تم میں سے پا لے اس مہینے کو.
لفظ استعمال ہوا ہے شاہدہ. شاہدہ کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا. گواہ کون دیتا ہے؟ جو موجود ہوتا ہے. تو جو کوئی بھی تم میں سے موجود ہو اس مہینے میں، یعنی اس کی زندگی میں یہ آ جائے، وہ موجود ہو اس مہینے میں، تو فلیصم، اسے چاہیے کہ لازماً اس کے روزے رکھے. ومن کان مریضا لو علی سفر، تو جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو فعدۃ من ایام اخر، تو پھر گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں سے. رمضان میں بیمار ہو گیا، رمضان میں کوئی سفر کرنا پڑ گیا، تو جتنے دن وہ بیمار رہا روزے نہ رکھے بھائی، جتنے دن وہ سفر پہ رہا روزے نہ رکھے. آج کل کے سفر اور جب قرآن نازل ہوا اس دور کے سفروں میں بڑا فرق ہے. وہ آج کل تو سفر بلکہ ایک لگژوریس چیز ہے، آپ انجوائے کرنے کے، چلو یار تھوڑا 200-400 کلومیٹر لانگ ڈرائیو کراتے ہیں، مزہ آئے گا بس. اور وہ جو سفر بھی آپ کریں گے بڑے کمفرٹیبل. اچھا چلیں اس حوالے سے تھوڑی سی ہو گئی ہے دقت کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا. تو یہ اگر اس چیز کو نکال دیں، خارج از بحث کریں، تو بڑا پرسکون سفر. یعنی گھر میں آپ کو ماحول ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو گھر میں تو بالکل مزہ نہیں آتا. اب دوست کے ساتھ بیٹھ کے آپ کہیں 200-400 کلومیٹر کا سفر کریں کسی دوست کا، یہ جنت ہے. یہ سفر بہت لطیف ہے. راستے میں کچھ آپ لوگ سنتے جائیں گے، کچھ اچھی چیزیں. اور یہ وہ والا سفر جو پہلے جب عرب کے دور میں، اللہ اکبر، اس قدر گرمی، آپ جانتے ہیں یہ عربین کنٹریز ویسے ہی اکویٹر پر ہیں، ہاں، تو ٹراپیکل لائنز ہیں سر، ان کی گرم علاقے ہیں جن پہ وہ سارے عرب کنٹریز ہیں. اور سفر کرنے کے لیے وہ ریت ہے، صحرا ہے، اس طرح کے تو نہیں ہیں کارپیٹ روڈز بنے ہوئے تھے، موٹر انجن. تو وہ اونٹ پہ سفر کرنا ہے، اونٹ کس رفتار سے سفر کرتا ہے، اس کی تو کوئی اتنی رفتار تیز نہیں ہے نا کہ اتنے کلومیٹر مائل وہ جلدی، ایسے نہیں ہے، سکون سے. تو گرمی، دھوپ، اور یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے السفر قطع من العذاب، سفر یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. تو اس وقت سفر کے دوران روزہ رکھنا منع کر دیا گیا تھا. اب تو سفر کر سکتے ہیں آپ روزہ رکھ کے، آپ نے اس کو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن پھر بھی اگر نہ رکھنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے، آپ کو چھوٹ ہے. جی سر. جی 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 اس صورت حال میں اس کے لیے اجازت تو ہے، وہ کر لے، لیکن اس میں یہ بھی احتیاط رہے کہ جو لوگ فارن کا سفر کرتے ہیں، موسٹلی سم ٹائمز تو لوگ ہوشیار ہوتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے اس بات کا کہ ہم نے سورج کے ساتھ سفر کرنا ہے یا سورج کے مخالف سمت میں سفر کرنا ہے. اب آپ یہاں سے مطلب یہ روزہ رکھا ہو آپ نے، اور شام کے 4 بجے آپ سعودی عرب کے لیے نکلے، فلائٹ تیار ہے، آپ روانہ ہو گئے. روزہ کھلنے میں کتنے دن بعد، کتنی دیر رہ گئی؟ 2 گھنٹے، 2-2.5 گھنٹے رہ گئے. آپ نے دن گزار لیا ماشاءاللہ. اب آپ یہاں سے سعودی عرب جا رہے ہیں، یہاں سے آپ گاڑی اور جہاز میں بیٹھے، سعودی عرب جا کے اترے تو وہاں دوپہر کے 1:30 ہوئے تھے. اب وہاں مغرب ہونے میں ابھی مزید 5-6 گھنٹے اور لگیں گے. تو یہ اس طرح کی صورتحال کا پہلے سے انسان اندازہ لگا کر پھر سفر کرے. رمضان کے روزے ہیں، توڑنا تو مناسب نہیں، آپ چھوڑ دیں روزہ کہ جناب یہ ٹھیک ہے، سفر میں اللہ کی طرف سے اجازت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. بعض دفعہ موج بھی ہو جاتی ہے. آپ جی سر بہت لمبے ہو جاتے ہیں روزے. یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اب آپ دیکھیں سورج کے ساتھ چل رہے ہیں یا سورج کے مخالف سمت میں چل، یا اب وقت گین کریں گے یا اب وقت لوز کریں گے. آپ بعض ایسے ممالک ہیں، آپ وہاں جائیں، یہاں آپ نے روزہ رکھا 10 بجے بیٹھے، 2 گھنٹے بعد وہاں شام کے 4 بجے ہوں گے.
آپ مزے کر رہے ہیں کہ ابھی روزہ رکھا تھا ابھی کھل گیا. جی یہ کوئی فائدہ نہیں. یہ بس وہ ضمنی باتیں ہوتی ہیں. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ پریشانی کا ارادہ نہیں کرتا. اللہ انٹینڈز ایز فار یو، وہ کوئی آپ کے لیے ڈیفیکلٹی نہیں چاہتا. یہ پیچھے آپ نے بات پڑھ لی، سفر ہے، حالت مرض ہے تو آسانی اللہ نے رکھی ہے تمہارے لیے، کوئی مسئلہ نہیں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو. اور اللہ نے گنتی پوری کروانی ہے اور کچھ نہیں ہے. رمضان کے روزوں میں اگر کوئی چھوڑ دیے ہیں تو بعد میں کر لینا، اس میں کون سی اتنی قیامت آ جائے گی. اتنا زیادہ یہ کوئی تقوی کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ لازماً روزہ رکھیں. یہاں ایک اور چیز بھی تھوڑی سی سمجھیں، اللہ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، پریشانی کا نہیں. اس کو اگر جنرلائزڈ اسٹیٹمنٹ کے طور پہ لیں، صبح کی نماز کے لیے اٹھنا یہ آپ کے لیے آسانی ہے پریشانی ہے؟ پریشانی ہے. ظاہر ہے اللہ پریشانی کا ارادہ ہی نہیں کرتا تو پھر میں چھوڑ دوں. اللہ کا تو ارادہ ہی نہیں میرے ساتھ پریشانی کا. صبح کی نماز میرے لیے بہرحال پریشانی پیدا کرتی ہے، اللہ کا میرے ساتھ پریشانی والا کوئی ارادہ نہیں، تو لہٰذا اسے چھوڑ دیتے. ایسا نہیں. ان دو سٹیٹمنٹس کو کیسے آپ ریکنسائل کریں گے کہ اللہ مانوی آسانی کی بات کر رہے ہیں. بظاہر جو چیزیں تمہیں آسان لگتی ہیں وہ تمہارے لیے پریشان کن ہے، اور بظاہر جو چیزیں تمہیں لگتا ہے کہ یہ میرے لیے بڑی، وہ دراصل تمہارے لیے فائدے مند ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. امید ہے کہ تمہیں عن قریب ایسی چیزیں پسند آ جائیں جو تمہارے لیے بری ہوں، اور بعض چیزیں ایسی ہوں جنہیں تم ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. تو یہ جو رمضان کی ایک ایکسرسائز کروانا ہے، بظاہر تو یہ مشکل ہے، ٹھیک ہے. کئی ایسے بھی علاقے ہوں گے جہاں ہمارے یہاں تو خیر اب گزر گئے ہیں، 4-5 سال پہلے اتنی زبان باہر نکلی ہوتی تھی شام کو 5-6 بجے. یہ 6-7 سال پہلے کے جو روزے ہم نے رکھے ہیں حالت خراب ہوئی پڑی ہوتی تھی. تو اب کچھ آسانی ہو گئی ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ یہ 16 گھنٹے والے روزے رکھیں اللہ نے آسانی کی ہے؟ اللہ کا ارادہ آسانی کا تھا. بظاہر تو یہ اللہ کا ارادہ ہمارے ساتھ بڑی مشقت والا تھا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں اگر میں تمہیں یہ رمضان کا پروگرام نہ دیتا تو پچھلے 11 مہینوں میں جس طرح شیطان تم پر حاوی ہو چکا تھا تم تو فائٹ بیک کر ہی نہ سکتے. یہ میں نے تمہیں پروگرام دیا ہے، ایک ماحول ایسا ہو گیا ہے، فضا ایسی طاری کر دی ہے کہ تمہارے لیے آسان ہو گیا ہے اپنا وہ سٹیمنا پیدا کرنا، اپنے اس روحانی وجود کو تھوڑا بہت تر و تازہ کرنے کا، جس کی میں نے بات کی وضاحت کے ساتھ. تو گویا اس کو اللہ کی طرف سے احسان سمجھو. اور جب تک یہ تمہارا ویو پوائنٹ نہیں نا چینج ہوگا چیزوں کے بارے میں، تم اس کے فوائد سے تمہیں کوئی فائدہ ہوگا ہی نہیں. نماز اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. نماز اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ گفٹ. اچھا ہم اس کو دیکھتے ہیں ایز اے گفٹ. آپ کو جس سے آپ کو محبت ہو وہ آپ کو تحفہ دے، آپ کو اس کے تحفے کی کتنی اہمیت ہوتی، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ حسین میں دیکھتے ہی رہیں گے مسکرا کے، کیا پیاری چیز آ گئی. آپ اس کو احتیاط سے اور بڑے خوبصورتی کے ساتھ، یعنی تحفے کا ایک مقام ہوتا ہے، وہ آپ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں، اس طرح اس کو ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں. نماز اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. میں نے اور آپ کبھی اس کو اس تحفے کی حیثیت سے دیکھا ہے؟ ہم تو اسے بڑا بوجھ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا. یہ تو بہت زیادہ ہے، بالخصوص صبح کی نماز. وہ تو بس عجیب ہی ایک ہو جاتی ہے پریشانی مسلمانوں کے لیے. ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تو وہ تو معاملہ بہت عجیب ہو جاتا ہے. میں بات کر کے آ رہا تھا میرے ذہن سے اتر گئی. ہاں گفٹ 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 گفٹ. دیکھو ساری چیزیں فرض کہاں ہوئی ہیں؟ اس زمین پر. نماز فرض کہاں ہوئی؟ اللہ نے معراج کی رات بلا کر کون سا فریضہ دیا؟ نماز کا. جب تک ہم نماز کو اللہ کا تحفہ نہیں سمجھیں گے، نماز کے ثمرات سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا.
یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نماز ہمیں دی، وگرنہ یہ صبح کی پڑھنے کے بعد ظہر تک جتنا وقت تھا میں تو وہی دنیا کے دھندوں میں کھو گیا تھا، اپنی روٹین ساری اٹینڈ کر رہا تھا، بزنس ہیں، بچے ہیں، اذان ہوئی تیرا شکر ہے تو نے یہ نظام دیا، دوبارہ تیرے پاس آ گیا، میرا دل دنیا کی جو بے ثباتی اور عارضی پن تھا وہ میرے دل کو دوبارہ یاد آ گیا، ہاں کہ میں اصل اس دنیا میں اس کام کے لیے آیا ہوں، یہ میرا اللہ خالق میں ہوتے تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نماز پنجگانہ ہمیں عطا کی تاکہ ہم تیری یاد سے غافل، اگر یہ نہ ہوتی تو ہم تو غافل ہو جاتے، ہم تو گم ہو کے رہ جاتے، یہ تیرا احسان ہے۔ آپ نے سائیکالوجی کا نام لیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے آپ کی طرف منہ کر لیا، یہ کیا سائیکالوجی کے بعد سوار ہو گئے، وہ دین اور دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں صرف اپنے محبوب کی تھی، لیکن پھر اسی کے برعکس کیا ہمارے ذہنوں میں کیا اللہ تعالیٰ کی محبت بٹھائی گئی ہے کہ وہ جو اللہ کی محبت ہے کیا ہمیں وہ چیز بٹھائی گئی ہے، اور اس کے لیے ہم کیا کریں تاکہ وہ اس میں نا بچے ایک واضح بات ذہن میں رکھیے آپ کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہ 200-400 سال پہلے کی شخصیت تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب کسی معاشرے میں ظلم اور جبر و استبداد کا نظام قائم ہو جائے تو پھر ہوتا کیا ہے، اس معاشرے کی اکثریت حیوانوں کی سطح پر زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ حیوانوں کی سطح پہ زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک حیوان ہے، وہ سارا دن اس کے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ پیٹ بھرنا۔ جانور کے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ پیٹ بھرنا اور سکون کرنا، آرام کرنا۔ اب پوری دنیا کے اندر یہ جو کیپٹلزم کی لعنت ہے، سرمایہ داری کا جو نظام ہے، یہ گویا کہ انسانی جسم کے ساتھ کتنی جونکیں چمٹی ہوئی ہیں جو خون اندازہ نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ انسانوں کی اکثریت بیچاری شام تک وہ مصروف رہتے ہیں روٹی کمانے۔ وہ یار اللہ سے محبت کرنے کے لیے، اللہ سے لو لگانے کے لیے تمہیں وقت ملتا ہی کہاں ہے؟ وقت چاہیے نا۔ آپ اللہ کے بارے میں بیٹھیں، سوچیں، ذکر اذکار کریں، لو لگائیں، تبھی دل میں خیالات آئیں گے نا بھائی۔ وقت کہاں ہے بیٹھنے کا، ذکر اذکار کرنے کا، قرآن کی تلاوت کرنے کا، قرآن کو سمجھنے کا، کہاں ہے؟ تو ریزلٹنٹلی ایسا ہی ہونا ہے جیسا ہو رہا ہے۔ جی کے بارے میں پڑھانے کی جگہ جو ہے نا ہمیں صرف دین کو نہیں مسلک کو زیادہ سمجھایا جاتا ہے، اور کلاس صرف جو ہے نا دین کو مسجدوں تک محدود رکھا جاتا ہے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، ہم تھوڑا آگے چلیں۔ جی جو اللہ کی محبت ہے وہ بندوں کی محبت سے ہو کے گزرتی ہے۔ اگر آپ نے کسی انسان سے محبت کی، ادھر سے اس کو پتہ چلے گا کہ جب محبت ہوتی ہے تو آپ کی کیا کیفیت تاریخ، اور آپ اپنے محبوب کے لیے اپنی نیڈس کو قربان کر دیتے ہیں، جو آپ کی اپنی ایک پرائیورٹیز ہیں اس کو آپ سرنڈر کرتے ہیں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں سو جاؤں بٹ میں نہیں سو رہا اس کے لیے۔ اور جب اللہ سے محبت ہوگی تو نیند آپ کو بہت پیاری ہے، وہ چھوڑ کے آپ اٹھیں گے، اٹھ کے نماز پڑھیں گے۔ تو وہ جو پہلی جو چیز ہے وہ ہمیں انسانوں سے ہی جو ہے وہ ہمیں لانا چاہیے۔ اس میں اگر آپ نے بات کی ہے تو میں پھر تھوڑے سے اس کی گراؤنڈ بنا دوں، پھر کبھی بات ہم کریں گے۔ اللہ خدا سے محبت کرنی ہے نا، آپ کو سب سے پہلے خود سے اپنی پہچان حاصل کرنی پڑتی ہے کہ میں کیا ہوں، انسان ہے کیا۔ میں نے کل ہی بتایا تھا کہ انسان دو وجودوں سے بنا ہوا ہے، ایک خاک کا بنا وجود، ایک نورانی وجود، روحانی۔ وہ روحانی وجود اصل انسان ہے۔ اصل انسان کون ہے؟ روحانی۔ یہ خاک کا، یہ جو ہمارا بت نظر آ رہا ہے میرا آپ کو، یہ میں نہیں ہوں۔ یہ دیکھو، یہ ہاتھ میرے ہیں، یہ بازو میرے ہیں، یہ ٹانگیں میری ہیں۔ اب وہ میں کون ہے جس کا یہ وجود، جس کا یہ سر ہے، میرا سر، میں کون ہوں؟ وہ میرے اندر ایک کہیں ڈیوائن سپارک ہے جو میں ہے، یہ وجود اس کا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ بسا اوقات یوں ہوتا ہے، دیکھیے ایک جنگ میں آپ کے بازو کٹ گئے، ٹانگیں کٹ گئیں، اب آپ کا جو دھڑ ہے یہ کم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟
لیکن عین ممکن ہے کہ آپ کا دھڑ جسم تو کم ہو گیا لیکن آپ کی میں بڑھ گئی ہو، بہت ممکن۔ اصل انسان کون ہے، اصل انسان کیا چیز ہے، وہ پہچانیے، اور پھر آپ آ جائیں جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا کہ گراؤنڈ بنائیں۔ ایک انسان کے اندر اللہ نے اس کی فطرت کے اندر محبت کی پیاس رکھی ہے، وہ محبت کرنا چاہتا ہے کسی ایسی اینٹی سے جو پرفیکٹ ہو، جو مکمل ہو۔ دیکھیے اس کو اگر میں سائیکولوجیکل لیول پہ بات کروں کو ایک انسان کے اندر ڈیزائرز ہوتی ہیں، لو لیول ڈیزائرز، ہائی لیول ڈیزائرز۔ لو لیول ڈیزائرز وہ ہوتی ہیں جو اینیمل انسٹنکٹس ہوتے ہیں ہمارے، جن کو ہم فلفل کرنے کے لیے دن رات یہ سعی و جہد کر رہے ہیں، ہاں یہ چیز آپ ان کو پورا کرتے ہیں، کھانا پینا ہے، آپ کا سیکس ہے، آپ کا آرام ہے، بس یہ ایک ہائی لیول ڈیزائرز، ایک آئیڈیل کی تلاش، ارج ہے انسان کے اندر، ایک پریسنگ ارج جو جو اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ ڈھونڈے اب ہے کیا۔ اس معاشرے کے اندر اتنے پردے آ گئے ہیں باطل کے، ناحق کے، کہ انسان اپنی اس ارج کو فالو کرتے ہوئے اپنے صحیح آئیڈیل تک پہنچ نہیں پاتا جو کہ کائنات کا بنانے والا ہے۔ تو پھر نتیجتاً ہوتا کیا ہے، وہ یہیں اس دنیا کے اندر دوسرے انسانوں کو جو پرفیکٹ نہیں ہیں انہی کو آئیڈیل بنا لیتا ہے، اور پھر اپنی سوچ سے انہیں پرفیکٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگ کہتے رہ جائیں اس میں یہ نہیں یہ نہیں ہے، نہیں یہ نہیں ہے، وہ لاکھ دنیا بتائے اس میں یہ کمی یہ کمی یہ کمی، وہ اس امپرفیکٹ کو پرفیکٹ بنا کے اس سے پیار کرتا ہے۔ وہ تو بالکل ایسا ہی۔ ہاں وہ اب اس میں یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ پیاس رکھی ہے، وہ کسی ایسی ذات سے محبت کرنا چاہتا ہے جو پرفیکٹ ہو۔ وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ صحیح بہرحال یہ پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ والی تکمل جی سر، جی جی سر، یہ ٹاپک ہی ایسا ہے، اس میں آپ کی جی 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 ایسا ہی۔ میرا جاننا چاہ رہا کہ زندگی میرا اس علم کے مطابق قرآن میں یا حدیث میں کہ جس کو ہم آج کل محبت کہہ رہے ہیں یا اٹیچمنٹ کہہ رہے ہیں، اس کا کہیں ذکر ہے ایسا ہی بالکل۔ ایکچولی اس کا وجود ہے ہی، یہ وجود سارا ویسٹرن کلچر سے آیا ہوا ہے، ہمارے اسلام میں یا اس میں اس کی ایگزسٹنس بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اگر نہ ہو یہی تو بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے میں یہی بات کر رہا تھا، اسی وجہ سے تو لوگ اسلام سے دور جاتے ہیں۔ اس میں نا آپ بیسک جو ہیومن نیڈز ہے ان کو آپ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ یہ انسان کی نیڈ ہے۔ اللہ نے گناہ کبیرہ کی لسٹ بنائی ہے، یہ گناہ کبیرہ، اس سے پہلے ایکسیپٹ کیا کہ انسان کے اندر یہ کام کرنے کی ٹینڈنسی پائی جاتی ہے، پھر تو روکا ہے۔ اب میں مثال کے طور پہ مطلب پیٹرول نہیں پی سکتا، میرا نہ مر جاؤں گا تو پیٹرول پینا سے یہاں پہ رہا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ جب ہم اپنا ریجڈ کر لیتے ہیں نا اپنا ویو، تو لوگ اس لیے ویسٹرن کلچر سے اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ کو۔ میں اس چیز سے ڈینائی کرتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، جب نکاح کا کہا گیا ہے تو اس میں محبت کا ذکر نہیں کیا گیا کہ آپ یا بیوی کی محبت کرا رہی ہے، اس میں نا میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ میں نے اس لیے ان کی بات پہ فوراً کہہ دیا ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یا تو ہونا اس وقت کا ٹاپک، پھر میں اس کو ایکسپلین کروں ان ڈیٹیل، اس پہ وقت لگے گا۔ میں چاہتا ہوں آگے چلوں، آپ کو بات سمجھ آ گئی، ہاں باقی آگے چلیے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کو بڑا کرو، وَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت دے دی، اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کو بڑا کرو۔
لعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا۔ اللہ نے تمہیں یہ رمضان دے دیا، اللہ نے تمہیں یہ قرآن دے دیا، اب تم کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرے بندے سوال کریں آپ سے میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہے یہ آیت۔ دیکھ لیجئے، روزوں کا ذکر آ رہا تھا، روزوں کے ذکر میں ایک آیت اللہ نے یہ دعا کی ڈال دی۔ تو یہ اس لیے آپ کو پیغام دے رہی ہے یہ آیت کہ رمضان مہینہ قرآن کا بھی ہے اور رمضان مہینہ دعا کا بھی ہے، دعائیں بھی کثرت سے کرو اس مہینے میں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اب اس آیت کو ذرا دیکھیے کہ جب میرے بندے آپ سے وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے سوال کریں، عبادی میرے بندے، اب بندے کس سے سوال کریں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں جواب دیں کہ میں قریب ہوں، ہونا یوں چاہیے تھا کہ نہیں؟ ہاں، لیکن ہے کیا؟ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھ لیں تو پھر اب آپ بھی سائڈ پہ ہو جائیں، میں قریب ہوں، میں اب آپ کی بھی جب بندوں نے میرے بارے میں ہی پوچھ لیا تو پھر سائڈ پر ہو جائیں آپ، اب میں کیا ہوں؟ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فرق نہیں، کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی بودھ نہیں ہے۔ جملے کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ رب العزت یہ کہتے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں کہہ دیجئے میں کیا ہوں؟ قریب ہوں۔ لیکن انداز کیا ہے؟ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بس پھر اور کسی کے درمیان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں قریب ہوں، فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں، اجیب میں قبول کرتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداع دعا مانگنے والے کی دعا کا، اذا دعان جب وہ مجھے بلاتا ہے، جب وہ مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو اب انہیں بھی چاہیے، they must respond to me، انہیں بھی چاہیے کہ وہ مجھے اوبے کریں، میری فرما برداری کریں، میری بات مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ so that they may be led on the right path، تاکہ انہیں صحیح راہ کی ہدایت ملے، انہیں رشد ملے، وہ صحیح راہ پہ چل سکیں۔ احل لکم لیلۃ، اب پھر رمضان کے مسائل آ گئے، کون سی چیزیں لافل ہیں آپ کے لیے اور کون سی چیزیں نہیں ہیں جائز، کون سی چیزیں پرمیسیبل ہیں کون سی چیزیں پرمیسیبل نہیں ہیں رمضان کے روزوں کے دنوں میں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، جو روزے کی راتیں ہیں ان میں حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رفث۔ رفث کسے کہتے ہیں؟ ٹو ہیو انٹیمیٹ ریلیشن شپ ود یور وائفز، یہاں پر جو رفث سے مراد ہے ٹو ہیو اے فزیکل ریلیشن، بے حجاب ہونا اپنی وائفز کے ساتھ، اسپاؤسز کے ساتھ۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، روزے کی راتوں میں تمہارا اپنے بیویوں کے ساتھ تعلق زن و شو قائم کرنا حلال کر دیا گیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ آپ کا لباس ہیں، دے آر گارمنٹ فار یو اینڈ یو آر گارمنٹ فار دیم۔ لباس کلودنگ کو کہتے ہیں، سمپل لباس۔ اب یہاں پر آپ سوچیں کہ قرآن کتنا بلیغ کلام ہے، کتنی بلاغت ہے قرآن کے اندر، کتنی پیاری انالوجی استعمال کی ہے۔ عورتیں اور مرد ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ لباس اب سوچتے جائیں کیا کیا کام کرتا ہے انسان کے لیے، تو میاں بیوی کے وہ تمام کیریکٹرسٹکس ہیں جو لباس کے ہیں۔ لباس کیا کام کرتا ہے؟ سب سے پہلا کام بتائیے، آپ کیوں پہنتے ہیں؟ آپ اپنے چھپانے کے لیے، اپنے ننگیج کو، ہاں، اپنے وجود کو چھپانے کے لیے۔ تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو، خامیوں کو چھپانے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے پردے کا کام کرتے ہیں، یہ لباس ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے اندر ان کو ایکسپوز نہ کرے، بیوی کو بھی چاہیے شوہر کے لیے پردے کا کام۔ اور دوسرا لباس کا اصل کام یہ ہوتا ہے خوبصورتی، ہاں، آپ خوبصورت لگیں، اچھے لگیں۔ عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کی جو ہیں چیزیں ان کو
اس کو خوبصورت بنائے، اپنے گھر والے کے تذکرے کو، اور وہ اپنی بیوی کو۔ یہاں تو اب ہمارے ہاں کلچر ہے، ہم جو تھوڑے بہت ہیں یہ بھی بیٹھ کے بیویوں پر طنز کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ سلسلہ ہی ایسا چلا ہوا ہے کہ بیویوں کو دوسری طرح سے مذاق کرتے ہیں ان پر اور اچھا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کو آپ نے ان کو ذرا خوبصورت بنانا ہے، ان کے تذکرے کو بھی، یعنی آپ کی وجہ سے آپ کی بیوی کی اس کے حیثیت میں خاندان کے اندر اس کا مقام میں اضافہ ہونا چاہیے، اور آپ کی بیوی کی وجہ سے آپ کے اس مقام میں اضافہ ہونا چاہیے۔ ہاں دونوں کو، مطلب یہ ہے کہ یہ چلیں جی آگے چلیں۔ جی 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 یہ لباس، ہاں بالکل 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 ٹھیک آپ نے فرمایا، ہاں ہاں بالکل ٹھیک، بالکل۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے۔ اچھا تھا کیا معاملہ، اس کو اب سمجھنے کی چیز ہے تھوڑی سی، کہ یہ جو روزے اللہ کے رسول اور ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوئے، یہ اسی طرح ہی روزے فرض ہوئے تھے جیسے ہم سے پہلی امتوں پر تھے۔ ہم سے پہلی امت کون سی تھی؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل بھی روزہ رکھتے تھے، یہود روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی احکامات ملتے گئے ان کو اسی طرح ہی کرتے گئے جیسے بنی اسرائیل کرتے تھے۔ تو روزے کا جب حکم آیا تو آپ نے بھی روزہ اسی طرح رکھا جس طرح یہود رکھتے تھے روزے۔ اب وہ روزہ کیسے رکھتے تھے؟ نہیں، روزہ رکھنے کا وقت تو تھا ان کا صبح کا، روزہ آپ نے رکھ لیا، اب شام کو افطار بھی کر لیا، لیکن شام کو افطار کرنے کے بعد اگر آپ سو گئے تو پھر آپ کا روزہ اسی وقت سے شروع ہو جائے گا، آپ کا اگلا دن شروع ہو گیا۔ اگر آپ جاگتے رہیں سحری تک تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر آپ صبح سحری تک کھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درمیان میں سو گئے تو بس پھر آپ کا روزہ شروع ہو گیا۔ تو یہ صحابہ کرام اسی طرح معاملے کو فالو کر رہے تھے۔ اب وہ رات کو یہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہو جاتی ہوں گی، پھر وہ دل میں آتا تھا یار پتہ نہیں غلط نہ ہو، صحیح نہ ہو، اب وہ چیزوں کا خیال بھی آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے غلط ہو، پھر بھی کرے جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ تم اپنے نفس سے کیا کر رہے تھے؟ خیانت کا۔ تمہارا نفس تمہیں کہتا تھا کہ یار یہ چیزیں جو ہے ہمارے خیال سے صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم کر رہے تھے، یہ خیانت تھی۔ تو پھر اب اللہ نے تھوڑا بہت آسانی فرما دی۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، فتاب علیکم، تو اللہ نے اب تم پر مہربانی کی ہے، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر فرمایا، فالآن باشروہن، اب اجازت آ رہی ہے، فلا نباشروہن، بس اب تم مباشرت کرو اپنی بیویوں کے ساتھ، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو وہ چیز جو اللہ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے، اولاد وغیرہ، وکلوا واشربوا، کھاؤ پیو، رات کو کھاتے پیتے رہو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، ڈسٹنکٹ ہو جائے، ویزیبل ہو جائے، وائٹ تھریڈ بلیک تھریڈ سے، صبح کی سفید دھاری، صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے جدا ہو جائے، نمایاں ہو جائے، اس وقت تک کھاتے پیتے رہو۔ اب لفظی ترجمہ یہ ہے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممیز ہو جائے، واضح ہو جائے، جدا ہو جائے، نظر آنے لگ جائے، کالا دھاگا سفید دھاگے سے، سفید دھاگا کالے دھاگے سے، صبح ہو رہی ہے، فجر پھٹ رہی ہے، پو پھٹ رہی ہے، تو سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے تو بس اس وقت تک کھاؤ، پھر کھانا چھوڑ دو۔ اب کچھ صحابہ نے کیا ایک صحابی نے ایک سفید اور ایک سیاہ دھاگا لے لیا، تو وہ اپنے سرانے کے نیچے رکھ کے سو گیا کہ میں صبح دیکھوں گا ان میں سے جو علیحدہ نظر آنے لگ گیا وائٹ، تو بس پھر اس وقت تک۔ اب وہ اس نے رات کو اٹھ کے دیکھتا رہا، وہ دونوں ایک جیسے ہی دکھائی دے، اور سفید اور سیاہ میں کوئی فرق نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول کے پاس آپ نے فرمایا بھائی اس آیت سے مراد یہ نہیں، یہ جو صبح کی سفید دھاری ہے
اس سے مراد ہورائزن پہ، افق پہ ایک ہلکی سی سفید لکیر آ جاتی ہے فجر کے وقت، جس سے پتہ چلتا ہے پو پھٹ گئی. یا اس کو اپریشیٹ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو پلین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، وہ بلندیوں پر ہوتے ہیں، تو کوئی اس طرح کا اللہ نے نظام بنایا ہے کہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو اچانک ایک سفید دھاری سی آ جاتی ہے، ایک روشنی سی آ جاتی ہے، سیاہی ختم ہو جاتی ہے. تو وہ جو پلین پیسنجرز ہوتے ہیں وہ پائلٹس کو کہہ دیتے ہیں کہ جب فجر کا وقت ہو آپ نے بتا دینا ہے. اب وہاں اذان تھوڑا ہوتی ہے، انہیں ہورائزن پہ نظر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک وہ سفیدی واضح اب نمودار ہو گئی. تو ساری رات آپ کھاتے پیتے رہو، بیویوں کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے. من الفجر، فجر کے وقت. ثم اتم الصیام الی اللیل، اس وقت تک کھا لیا، اب روزہ شروع ہو گیا، اب اس روزے کو مکمل کرو الی اللیل ٹل نائٹ فال، جی ٹل سن سیٹ، کہ شام تک اب روزہ آپ نے مکمل کرنا. اب آگے ایک حکم آ رہا ہے اعتکاف کے متعلق. ولا تباشروہن، اور اپنی بیویوں سے تمہیں مباشرت کرنے کی اجازت نہیں ہے رات کو بھی روزوں کے مہینے میں. وانتم عاکفون فی المساجد، کب؟ جب تم نے مسجدوں میں اعتکاف کیا ہوا ہو. تو پھر رات کو اگرچہ حلال ہے ویسے نارملی یہ کام، لیکن اعتکاف کی حالت میں یہ حلال نہیں ہے. تلک حدود اللہ. اور اعتکاف فی المساجد، یاد رکھیے اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ صرف اعتکاف صرف مسجدوں میں ہوتا ہے، اور کہیں اعتکاف نہیں. اعتکاف صرف مسجد میں، اور یہ کوئی قید نہیں ہے کہ فلاں مسجد ہے فلاں، جاؤ مسجدوں میں. لیکن آپ یہ احتیاط کریں، ایسی مسجد میں ہونا چاہیے جہاں جمعہ ہوتا ہو، جہاں نمازیں ہوتی ہوں. آخر جمعہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ اب ایسی مسجد میں بیٹھ جائیں جہاں جمعہ نہیں ہو پھر کیا کریں گے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ ایسی مسجد میں بیٹھیں جہاں یہ نمازیں جمعہ ہوتا ہو، تو تاکہ آپ کو آسانی رہے. تلک حدود اللہ، یہ ہیں اللہ کی حدود. فلا تقربوها، ان کے قریب بھی مت جاؤ. جن چیزوں کو اللہ حرام کر دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے ان کے قریب بھی نہ جاؤ. کلوز آل دوز ایونیوز دیٹ کین لیڈ ٹو دیٹ پرٹیکولر تھنگ، آپ ان راستوں کو بھی بند کر دیں جو آپ کو وہاں لے کر جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب بھی مت جانا. آپ قریب جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ سے وہ کام ہو جائے گا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ اپنی آیات واضح کرتا ہے للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں، بچنے والے ہو جائیں، تھوڑا تقوی آ جائے ان کے دلوں میں. آخری آیت آ گئی اس رکوع کی. ولا تأکلوا اموالکم بینکم، نہ تم کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کا مال، بالباطل، نہ حق طریقے سے. نہ حق ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. حق کے ساتھ کھانا جائز ہے. حق کے ساتھ کھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں مال نہ کھاؤ ایک دوسرے کا، کنزیوم نہ کرو ناحق انداز میں. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، یہ اس میں ناحق کھانے میں ساری چیزیں آ گئی، چوری آ گئی، ظلم آ گیا، زبردستی آ گئی، ڈاکہ آ گیا، یہ ساری چیزیں. اس طرح ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی اپنے مال کو حکمرانوں تک پہنچاؤ. یہ بات اب سمجھنے کی آ گئی ہے، اس کو غور سے سمجھیے گا. اپنا مال حکمرانوں تک مت لے جاؤ، اپنا مال افسروں کے پاس مت لے جاؤ. کیا معنی؟ ہم اپنا مال افسروں کے پاس کب لے جاتے ہیں؟ رشوت دینے کی. بالکل ٹھیک. آپ افسروں کو رشوت نہ دو. رشوت کیوں دو گے تم؟ آگے اب دیکھیں. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم کھا جاؤ ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مال میں سے. گورنمنٹ کے پاس جو پیسہ کلیکٹ ہوتا ہے کہاں سے آتا ہے؟ کس کا ہوتا ہے؟ لوگوں کا مال ہوتا ہے، لوگوں کا مال. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا کوئی افسر ہے جاننے والا، آپ کا کوئی ریونیو والوں کی ساری کہاں چل رہی ہوتی ہے؟ یہی چیزیں ہوتی ہیں. زمین آپ کی ہے، کیس آپ تھوڑا سا دے کے اپنے حصے میں اپنے سائڈ پہ اس کو کروا لیتے ہیں، وہ سارا معاملہ آپ، یا گورنمنٹ کے ٹینڈر وغیرہ ہیں، یا اور ساری چیزیں ہیں، ٹھیکے کتنے کیسے چلتے ہیں نظام. حکمران کو برائب کرنا، افسر کو برائب کرنا، تاکہ اس کے نتیجے میں وہ جو پبلک سارا ہے فنڈ،
حکومتی بیت المال خزانہ جسے آپ کہتے ہیں، اسی سے ملتے ہیں نا ساری چیزیں، سارے بجٹس وہیں سے آتے ہیں، سارے ٹھیکے وہیں سے گورنمنٹ دیتی ہے سارے، تاکہ وہ آپ کو مل جائے، آپ کھا جائیں لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ۔ اپنا مال حکمرانوں کے پاس مت لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال سے ایک حصہ کھا جاؤ۔ یہ جو پبلک کا فنڈ اکٹھا ہوتا ہے، حکومت کا خزانہ جو بھرتا ہے جس سے، تم اس میں سے ایک حصہ کھا جاؤ، یہ کام مت کرو۔ وانتم تعلمون، اور تمہیں پتہ ہے نوئنگلی یو آر ڈوئنگ دیٹ، ایسا مت کرو۔ یسألون، بس اگلا پھر آگے رکوع شروع ہو چکا ہے، یہ آگے حج کی اب بات شروع ہو گئی، روزہ ختم ہوا اب حج کا ذکر، ایک آیت پڑھ لیں ٹائم ہے۔ یسألونک عن الاحلہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں احلہ کے، احلہ یہ جمع ہے ہلال کی، ہلال کسے کہتے ہیں؟ ہلال کمیٹی آپ جانتے ہیں، چاند، مون سائٹنگ کمیٹی جو ہوتی ہے، یہ چاند ہلال، ہلال کی جمع ہے احلہ۔ تو فیزز آف مون، چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ چاند جب نکلتا ہے تو آپ جانتے ہیں بمشکل ہی نظر آتا ہے، دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں میں وہ سیمی سرکل ہو جاتا ہے، ہاں وہ پتہ نہیں بس آ جاتا ہے کسی کو، ساتویں آٹھویں کو وہ ایک سیمی سرکل ہوتا ہے، اور چودہویں رات 15ویں رات وہ فل ایک سرکل بن جاتا ہے، تو پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر 22ویں 23ویں کو وہ پھر سیمی سرکل ہو جائے گا، اور پھر 28 29 کو وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک سرکل ہے مون کا، جس سے پہلے دور کے لوگ مہینوں کی گنتی پوری کیا کرتے۔ مہینہ شروع ہو گیا، ایک ہفتہ گزر گیا، سیمی سرکل ہو گیا نا، تو 7-8 دن گزر گئے، ایک ہفتہ تقریباً ہو گیا بھائی، پھر فل مون جب آ گیا تو ہاں بھائی مہینے کا نصف آ گیا، اب پھر آگے پھر 3 ہفتے ہو گئے، پھر جب سیمی سرکل بنا تو پھر اب مہینہ ہو گیا۔ اس طرح وہ مہینوں کی پہچان کیا کرتے ہیں۔ اب یہ مہینہ ختم ہو، اب یہ شوال آ گیا، اب ٹھیک ہے اگلا مہینہ، پھر اگلا مہینہ، پھر اگلا، اس طرح لو۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں فیزز آف مون کے بارے میں، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں۔ قل، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے کیلنڈر ہے، یہ لوگوں کے لیے کیلنڈر ہے، والحج، اور حج کے لیے بھی، حج کا بھی بتانے کے لیے تمہارے پاس یہ چاند ہی ہے نا۔ اور حج یہ عربین کلچر کا سینٹرل ایونٹ ہے، عربین کلچر میں سینٹرل ایونٹ کون سا ہے؟ حج۔ جب حج آ جاتا ہے تو وہاں بے شمار جاب اوپننگز ہوتی ہیں، وہاں وہ اب ظاہر ہے یہ 3-4، ہمارے ہاں تو یہ گرمیوں کی چھٹیوں میں آتا ہے نا مزہ، 3 ماہ کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، ان کے ہاں حج کے اس موسم میں 3-4 ماہ کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، اور ان کے ملک میں 30-35-40 لاکھ لوگوں نے آنا ہے ان کے ملک کے اندر، اور اس ڈیوریشن میں انہوں نے رہنا ہے جو حج کی ہے، تو ان سب کو انہوں نے مینج نہیں کرنا، کئی ڈرائیورز کی جاب آئیں گی، کئی سپاہیوں کئی شرطے بھرتی ہوں گے، کئی کچھ، آخر ایک سسٹم چلانا ہے۔ تو یہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں، تو آپ فرما دیجئے کہ وہ لوگوں کے لیے ایک کیلنڈر ہے، والحج، اور حج کا بتانے کے لیے بھی یہی چاند ہی ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے سے دیواریں پھلانگ کراؤ کہ حج کی نیت کی ہوئی تھی، یہ ہم نے کام کر، اب ہمیں گھر جانا پڑ گیا اچانک، نہیں ہمارا تو وہ ہے، ہم سامنے سے نہیں آئیں گے، ہم بھائی پیچھے سے چلے جائیں، یہ کون سا تو کو؟ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، گھروں کے اندر ان کی پشتوں سے داخل ہونے میں یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو اس شخص کی ہے کہ جو متقی ہو گیا۔ یہ 10 پہ ہے نا نماز، ہاں بس ٹھیک ہے آپ تیاری کریں۔ وَلَٰكِنَّ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو ان کے پراپر فرنٹ ڈور سے، جو پراپر ڈورز ہیں وہاں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن۔